بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ یونانی اور ہندوستانی دیومالائی کے ملاپ سے وجود میں آنے والی ایک محبت بھری دیومالائی کہانی۔ خوبصورت گلابی چہرہ اور اس چہرے پر چمکتی ہوئی دو نیلی نیلی آنکھوں میں ہمیں رقص کرتے ہوئے محبت کی پرچھائیاں نظر نہ آنے لگیں۔ اب تصور کی آنکھ کے سامنے الیانا کھڑی ہے، ایک خوبصورت خوشبودار یونانی پھول۔ جن راستوں سے وہ گزرتی تھی ان راستوں پر بہت دیر تک خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ جوانی کے خزانے میں جتنی بھی انگڑائیاں تھیں وہ سب کی سب اس کی ملکیت تھی۔ گلاب کے تازہ کھلے ہوئے پھولوں میں جتنی بھی خوشبو تھی وہ ساری خوشبو اس کے جسم میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی بجلیاں جو چمکنے کے لیے بے چین تھیں، وہ بجلیاں اس کی نیلی آنکھوں میں چمک رہی تھیں۔ الیانا کی ماں اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ اس کا باپ یونانی فوج میں ایک سپاہی تھا اور اس نے باپ کو ہمیشہ فوجی وردی میں ہی دیکھا تھا۔ اب اس کا باپ یونانی فوج کا کوئی عام سپاہی نہیں تھا، عالم سکندر اعظم کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا۔ سکندر اعظم نے یونانی فوجوں کے ایک بڑے دستے کی کمان اس کو سونپ رکھی تھی۔ بن ماں کی یہ بچی الیانا اپنے باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کی موت کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس لیے بچی کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے اس کا سارا وقت گھر کے باہر چھاؤنیوں اور جنگ کے میدانوں میں گزرتا تھا۔ الیانا کو بھی اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ الیانا کے سپہ سالار باپ سیلیوکس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ چونکہ جنگی میدانوں اور جنگی مورچوں میں ہی گزرا تھا، اس لیے باپ کے ساتھ ساتھ رہ کر الیانا بھی جنگ کے میدانوں اور جنگی چھاؤنیوں میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ الیانا اس وقت اپنے باپ سیلیوکس اور یونانی لشکر کے ساتھ ہندوستان میں تھی جب سکندر اعظم کو اپنی بیماری کے سبب ہندوستان سے واپس چلا جانا پڑا تھا۔ وہ یونانی فوجیوں کی ساری ذمہ داری سیلیوکس کو سونپ کر گیا تھا۔ الیانا کو گھڑ سواری کا بھی بہت شوق تھا۔ دور دور تک تن تنہا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نکل جانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھڑ سواری کے لیے وہ کسی کو بتائے بغیر ہی اکیلی نکل پڑتی تھی۔ ہندوستان کے گھنے جنگلات، اونچے نیچے پہاڑوں کی قطاریں، دریا اور بڑے بڑے کھلے ہوئے میدان اسے بہت پسند آ گئے تھے۔ اسے اکثر یہ لگتا تھا کہ یونان کے مقابلے میں قدرت نے ہندوستان کو اپنی بے پناہ مہربانیوں سے نواز رکھا ہے۔ یہاں کا پرسکون ماحول اس کے دل میں ایسی گدگدی پیدا کرتا تھا کہ اس کا انگ انگ اپنے ہی آپ تھرکنے لگتا۔ الیانا اس وقت جوانی کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم رکھنے ہی والی تھی۔ سرسبز درختوں کے جھنڈ اور پہاڑوں کی قطاریں اس کے دل میں ہلچل سی مچا دیتی اور آس پاس کا خاموش پرسکون ماحول اس پر ایک نشہ سا طاری کر دیتا تھا۔ اس کی مست جوانی جب مستی میں جھومنے لگتی تو جنگل کے اونچے اونچے درخت اور پہاڑ بھی اسے دیکھ کر جھومنے لگتے تھے۔ اس کے سنہری بال جب ہوا میں بکھرتے تو سورج کی روپہلی کرنیں بھی پھیکی پڑ جاتی۔ گھڑ سواری کا اسے بہت شوق تھا لیکن اس نے وقت کی پابندی کبھی نہیں کی تھی۔ جب جی چاہا نکل پڑتی اور جب جی چاہا واپس آ جاتی۔ اس دن وہ خود کو پہلے سے زیادہ حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ گھوڑے پر سوار وہ کتنی دور تک چلی جاتی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنی دھن میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی گھنے جنگل کے اندر گھس آئی تھی۔ پھر جب اسے اس بات کا خیال آیا کہ اس جنگل میں وہ راستہ بھی بھول سکتی ہے تو اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں اور اس نے ایک جھٹکے سے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔
जिस जगह इसका घोड़ा रुका था वहाँ ना कोई रास्ता था और ना कोई पगडंडी, बल्कि इसका घोड़ा तो घने जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों और लंबी लंबी बेतरतीब झाड़ियों के दरमियान में खड़ा था। इलियाना ने एक बार गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन ये जंगल इस कदर घना था कि दिन का वक्त होने के बावजूद जंगल में रात का गुमा था। सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। इसने लगाम हिलाकर घोड़े को इशारा किया तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसके माथे पर आई हुई पसीने की बूंदें नन्हे नन्हे मोतियों की तरह चमक रही थीं, लेकिन इसके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आसार नहीं थे। यूं लग रहा था कि जंगल के इस खूबसूरत और पुरसुकून माहौल में आकर वो बेहद खुशी महसूस कर रही थी। इस वक्त वो दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि काश यूनान की बजाय हिंदुस्तान में पैदा होती तो कितना अच्छा होता। जंग की मुसीबतें, खून की नदियाँ, तलवारों की चमक, सिपाहियों के झुंड, आग के बुलंद होते शोले, वहशत और बर्बरियत के सिवा आज तक इसने देखा ही क्या था? कुछ भी तो नहीं। बचपन ही से लड़ाई के मैदान, खूनी मोर्चे और सिपाहियों की भारी लोहे की टोपियां ही देखी थीं। अपने बाप को भी इसने कभी फौजी के लिबास के अलावा किसी और लिबास में नहीं देखा था, लेकिन अब होली के अलावा वो कुछ और भी देखना चाहती थी। जिंदगी के नए रंग, नए रूप, इसकी जवानी तमाम तर हशर सामानियों के साथ इसके नज़दीक खड़ी थी, लेकिन अभी तक इसके दिल में जज्बात का कोई तूफान नहीं उठा था। इसकी आंखों ने अब तक आसमान पर बिखरे हुए सितारों को ध्यान से नहीं देखा था। इसने आसमान पर चमकते हुए चांद को तो बहुत बार देखा था, मगर धरती पर बिखरी हुई चांद की चांदनी की ठंडक को कभी अपने नर्म और खूबसूरत जिस्म पर महसूस नहीं किया था। वो नर्म और मुलायम चांदनी की तरह हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए इसे हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती थी। शायद इसीलिए इसे हिंदुस्तान के पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं से मोहब्बत सी हो गई थी। घोड़े की धीमी धीमी चाल इसे धीरे धीरे झला रही थी और इस तरह झूलने में इसे आज पहली बार लुत्फ आ रहा था। इसने अब तक तो सफ़र का फासला तय करने के लिए ही घोड़े को और इसकी पीठ को इस्तेमाल किया था, लेकिन आज पहली बार वो सोच रही थी कि काश इस तरह इसकी पूरी ज़िंदगी घोड़े की पीठ पर हिचकोले खाती गुजर जाए। वो सोच और ख़यालों के धारे पर न जाने वो कितनी देर तक बहती रही कि अचानक एक भयानक गरजदार आवाज़ ने इसे चौंका दिया और वो बुरी तरह से डर गई। ये गरजदार आवाज़ शेर की थी। आखिर को वो एक औरत थी। भरे जंगल में एक अकेली बेबस औरत। शेर की दूसरी चिंगाड़ ने इसके वजूद के साथ साथ इसके दिमाग पर भी कपकपाहट तारी कर दी थी। इसके होशो हवास गुम हो गए थे और ख्वाबों के सारे महल एक लम्हे में ही ज़मीन बोस हो गए। यूं लग रहा था कि इसने कभी ऐसे हसीन सपने देखे ही नहीं थे। शेर की गरज सुनकर इसका घोड़ा अपने दोनों अगले पांव उठाकर खड़ा हो गया। इसने सामने की घनी झाड़ियों के अंदर से एक मोटे ताजे शेर को निकलकर अपनी जानिब लपकते हुए देख लिया था। घोड़े ने एक बार फिर अपनी दोनों टांगें उछाली और इलियाना बदहवास होकर इसकी पीठ पर से पीछे की जानिब गिर पड़ी। एक पल ही में ये सब कुछ हो गया था। घोड़े का अपनी अगली टांगें उठाना और इसका लगाम छोड़कर ज़मीन पर गिरना। झाड़ियों से निकले हुए शेर ने भी अपने शिकार को ज़मीन पर गिरते हुए देखा और इसने वहीं से एक लंबी जस्त लगाई। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल ही का तो फासला रह गया था। इतनी देर में ना तो वो ज़मीन से उठ सकी न भाग सकती थी। इसका घोड़ा अपनी मौत को देखकर सरपट झाड़ियों के अंदर घुस गया, लेकिन शेर को घोड़े की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए इसने इसकी तरफ देखे बगैर ज़मीन पर पड़े खूबसूरत शिकार पर छलांग लगाई थी। इलियाना ने मैदान जंग की खौफनाकियाँ देखी थीं। इसने अच्छे अच्छे जंगजुओं को मौत के सामने बेबस कांपते और मरते देखा था। शायद यही वजह थी कि इसका दिल मजबूत था और वो अभी तक
شیر کے خوف سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ پوری طرح ہوش میں تھی، اس لیے اس کا ہاتھ تیزی سے کمر کی جانب رینگ گیا جہاں چمڑے کی پیٹی میں ایک خنجر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمر میں اڑسا ہوا خنجر نکالتی، نہ جانے کہاں سے ایک نوجوان ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اس کے اور شیر کے درمیان میں کود پڑا۔ شیر جست لگا چکا تھا اور اس کے سامنے زمین پر اس کا شکار پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا بھاری بھرکم جسم اور لمبے لمبے بھیانک دانتوں ناخنوں والا پنجہ الیانا پر گرتا۔ درمیان میں کود پڑنے والا نوجوان تیزی سے نیچے جھک کر اپنی تلوار گھمائی۔ اس کی تلوار شیر کے سر یا گردن پر تو نہیں لگی، البتہ نوجوان کی تیز دھار تلوار شیر کا داہنا ہاتھ کاٹ گئی۔ شیر چوٹ کھا کر ہوا میں ہی کروٹ بدلی اور زمین پر گر گیا، مگر نوجوان نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ایک اور وار کر کے پینترا بدلا، مگر زخمی ہو جانے کے باوجود بھی شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ایک پنجہ کٹ جانے کی وجہ سے وہ درندہ زیادہ خوفناک اور بھیانک اور جنونی سا ہو گیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے پنجے سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ حملے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا نوجوان اپنی تلوار ہلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس طرح تلوار کے ایک ہی وار سے اس خونی درندے کی گردن اڑا دے۔ یکا یک زخمی درندے نے غصے میں گرجتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ نوجوان پھرتی سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور شیر کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی وہ تلوار لہراتا ہوا شیر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک موٹے درخت کی اوٹ میں کھڑی الیانا یہ ہیبت ناک منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان کی پھرتی پر حیرت زدہ تھی۔ نوجوان نے ابھی تک شیر کو اپنے جسم تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تلوار کے پے در پے کئی وار کرنے کے بعد بھی وہ شیر کی گردن تو اس کے دھڑ سے الگ نہیں کر سکا تھا، لیکن اس کی تلوار کے کئی وار شیر کے جسم پر ایسے کاری پڑے تھے کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا اور کافی کمزور اور سست پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اپنے کٹے ہوئے پنجے کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نوجوان کو دبوچ نہیں پا رہا تھا۔ الیانا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان تلوار بازی کا زبردست استاد ہے، ورنہ ایسے لہیم شہیم خونخوار درندے کو للکارنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پل بھر میں ہی اس خوفناک جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کا پرسکون ماحول شیر کی آخری دل دہلا دینے والی دھاڑ سے گونج اٹھا۔ نوجوان کی تلوار کا ایک کاری وار شیر کے سر پر پڑا تھا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ شیر کی کھوپڑی ایک جھٹکے میں ہی دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی اور اس کے منہ سے زندگی کی آخری دھاڑ گونج کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جنگل کا راجا موت کے منہ میں جا سویا تھا اور نوجوان اس کی لاش کے پاس کھڑا اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں کندھوں پر سے خون بہہ رہا تھا اور سینے اور پیٹھ پر بھی شیر نے اپنے اکلوتے پنجے کے کئی نشان ثبت کر دیے تھے۔ بڑے بڑے نوکیلے ناخنوں کی خراشیں اب اس کے جسم میں جلن سی پیدا کر رہی تھی۔ الیانا دم سادھے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اپنی کمر میں اڑسے ہوئے خنجر کے دستے پر ہی جما ہوا تھا۔ اسے شیر کے خوف سے تو نجات مل گئی تھی، لیکن اب ایک آدمی کا خوف اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ آدمی کون ہے، بھیانک جنگل میں کہاں سے آ گیا ہے، کہیں ڈاکو یا قاتل تو نہیں؟ خدا جانے اب یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے سوالات اس کے ذہن میں اٹھنے لگے۔ اس نے درخت کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا۔ نوجوان اپنی خون آلود تلوار ہاتھ میں لیے اچانک ہی مڑا اور بولا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جنگل خونخوار درندوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں یہ ایک ہی شیر نہیں تھا، بے شمار شیر اس جنگل میں موجود ہیں۔
اس لیے فوراً میرے سامنے آ جاؤ ورنہ تم کسی اور مصیبت میں بھی پھنس سکتی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ فوجی مورچوں کے میدانوں، پہاڑوں اور غاروں میں رہتی آئی تھی۔ اپنے فوجی باپ اور یونانی سپاہیوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی تقریباً سپاہی ہو گئی تھی۔ لباس کے علاوہ اس کی بول چال اور لب و لہجہ بھی مردانہ ہو گیا تھا۔ آخر کچھ سوچ کر دھیرے دھیرے درخت کی اوٹ سے باہر نکلی اور ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھیر کر آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوجوان سے کچھ کہتی، قریب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ نوجوان اپنی تلوار سیدھی رکھ کر فوراً ہی اس کے آگے آ گیا اور ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے پتوں کے سرسرانے کی آواز آئی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے پیچھے کوئی شیر یا چیتا چھپا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان جھاڑیوں میں تو الیانا کا گھوڑا چھپا ہوا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر الیانا نوجوان کے پیچھے سے چلا کر بولی، ارے یہ تو میرا کمانڈر ہے، آؤ کمانڈر آ جاؤ۔ اپنی مالکن کی آواز سن کر اور اس کی صورت دیکھ کر گھوڑے نے دھیرے سے ہنہنا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ الیانا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار سے تھپکی دی، پھر پلٹ کر نوجوان سے بولی، آج تمہاری وجہ سے میری اور میرے گھوڑے کی جان بچ گئی ہے۔ اس کے لیے میں تمہاری احسان مند ہوں۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ نوجوان ہندوستانی۔ کوئی بھی سچا ہندوستانی کبھی اپنے کیے ہوئے احسان کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ نوجوان اس کے مردانہ لباس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا، وہ تو ایسے کسی کام کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے آپ کی جان بچا کر میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں تمہارا نام پوچھ سکتی ہوں ہندوستانی؟ الیانا نے پوچھا۔ میرا نام ورشال ہے اور میرے نام کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان میری جنم بھومی ہے اور میں ایک ہندوستانی ہوں۔ اتنا کہہ کر نوجوان ورشال ایک بار پھر اپنے سامنے کھڑی ہوئی الیانا کو اور اس کے مردانہ لباس کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سرخ سفید چہرے والی لڑکی ہندوستانی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ لڑکی دیسی یا پردیسی، اس سے ورشال کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا تو فرض تھا کہ مصیبت میں کسی کی مدد کرنا، اور اپنا یہ فرض اس نے جان کی بازی لگا کر ادا کر دیا تھا۔ ورشال کے سامنے کھڑی ہوئی الیانا نے اپنی نسوانیت کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی۔ مردانہ لباس اور مردانہ انداز اپنا کر اس نے عورت کے وجود پر پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن عورت چاہے مردانہ لباس میں اپنی اصلیت کو چھپائے یا خود کو لوہے کے خول میں چھپائے، مگر عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کا ایک ایک حصہ چھپا سکتی ہے، مگر اپنی آنکھوں کے اندر چھپی ہوئی اس نظر کو نہیں چھپا سکتی جسے ایک عورت کی نظر کہتے ہیں۔ اور اس وقت وہ ایک عورت کی مخصوص نظر سے ہندوستانی نوجوان ورشال کو دیکھ رہی تھی۔ عورت کی یہ خاص نظر جب کسی کے احسان تلے دب جاتی ہے تب وہ اپنے وجود کو چھپا سکتی ہے اور نہ ہی اپنی کیفیات کو۔ اس کی آنکھیں سب کچھ صاف صاف بولنے لگیں۔ نوجوان ورشال کی جوانی بھی اس وقت پورے شباب پر تھی اور الیانا نے اس کی ہمت، طاقت اور بہادری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں نوجوان ورشال کی تصویر سما گئی تھی۔ ورشال کا رنگ سانولا تھا، مگر اس کے چہرے کے خد و خال بے حد کشش والے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسا خمار تھا جو کہ کسی کو بھی اپنی جانب مبذول کرا سکتا تھا۔ اپنا مختصر سا تعارف کروانے کے بعد ورشال وہاں کھڑا کھڑا اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارنے لگا جو کہ اس کے کندھوں تک تھے۔ اسے دیکھ کر اب یوں لگ رہا تھا کہ وہ جس حالت میں اور جس طرح اچانک وہاں آ گیا تھا، اس طرح اچانک ہی وہ وہاں سے چلے جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ اسے اس لڑکی سے کچھ دلچسپی بھی نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے تو اس نے اب تک اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔
लेकिन दूसरी तरफ इलियाना के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। इसका दिल आप ही आप वर्षाल की जानिब खिंचने लगा था। इसका दिल तो इसके सीने में बरसों से धड़क रहा था, लेकिन दिल की इस धड़कन में अचानक ही इतनी तेज़ी आ गई थी कि इसे इस धड़कन पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो इस नौजवान हिंदुस्तानी के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी। इसका ये तजस्सुस लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था और वो इस तजस्सुस की तकमील के बग़ैर इसे जाने नहीं देना चाहती थी। इसे ये बात भी बड़ी अजीब और बेहद अनोखी लग रही थी कि हिंदुस्तानी एहसान करना भी जानते हैं और एहसान को जल्द अज जल्द भूल जाना भी जानते हैं, वरना तो एहसान की कोई कीमत चाहते हैं और ना ही इसके बदले में कुछ और हासिल करना चाहते हैं। आप अचानक ही इस जंगल में कहाँ से आ गए थे? वर्षाल ने इसका सवाल सुनकर ज़रा देर इसकी तरफ देखा और फिर बोला, यूनानी हसीना, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं हर यूनानी का दुश्मन हूँ, चाहे फिर वो औरत हो या मर्द हो। आप लोग मेरे वतन पर कब्ज़ा करने और मेरे वतन को ग़ुलाम बनाने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे सिकंदर आज़म के मंसूबों का इल्म है और मैं इसके सिपा सालार सेल्यूकस के इरादों को भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए आप बराए मेहरबानी मेरे साथ जान पहचान या दोस्ती पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। विशाल के मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ तीर की तरह इलियाना के सीने को छेदता हुआ इसके दिल में उतर गया। ऐसे तीखे अल्फाज इसने कभी नहीं सुने थे। अगर इस वक्त वो अपने मुल्क में होती और किसी ने ऐसी बात कही होती तो इस शख्स के सीने में इसका खंजर उतर चुका होता, लेकिन इस वक्त यहाँ वो अपनी बेइज्जती को भी बर्दाश्त कर गई थी। इसके दिमाग में गर्मी तो चढ़ी थी, लेकिन नौजवान वर्षाल की बात भी एक हकीकत थी। इसने कुछ गलत नहीं कहा था। इन दिनों तो हर शख्स यूनानियों से नफरत करता था, हर हिंदुस्तानी यूनानी का दुश्मन था। नौजवान वर्षाल की अपने वतन से मोहब्बत देकर इसकी जज्बाती बातें सुनकर इलियाना को लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर अपना सब कुछ हारती जा रही है। अपना तन मन धन सब कुछ इसके हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हार को जीत में बदलना चाहती थी। इसकी रगों में दौड़ते हुए लहू की गर्दिश तेज हो गई थी। जज्बात की आंधी इसे उड़ाकर कहीं और ले जा रही थी और वो ये बात भूल गई थी कि वो सिकंदर आज़म के यूनानी लश्कर के सिपा सलार सेल्यूकस की बेटी है। इस बाप की बेटी है जो हिंदुस्तान को फतह करके अपने कदमों के नीचे रखना चाहता था। ज़रा देर तक तो इसे ये सब याद आ रहा था, फिर कुछ सोचकर इसने धीरे से कहा, आप यूनानियों के दुश्मन हैं। दुरुस्त है, लेकिन यूनानी भी आपकी तरह ही इंसान हैं। इनमें इतनी इंसानियत तो ज़रूर ही होती है कि वो अपने ऊपर एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलते। यूनानी भी आप हिंदुस्तानियों की तरह अपने मोहसिन को अपने दिल में जगह देते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए, सारे यूनानी एहसान फरामोश नहीं होते। धीमे लहजे में कहे हुए इलियाना के ये अल्फाज नौजवान वर्षाल की समाज से टकराते रहे और वो ये सोचने लगा कि यूनानी हसीना की आवाज़ में एक अजीब सी प्यास छुपी हुई है। इसकी आवाज़ में एक तड़प है, एक दर्द है। ये एक ऐसा दर्द है जो खुद इलियाना ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था। वर्षाल अपनी सोच के मुताबिक ये सारी बात समझ गया था। गंभीर से लहजे में बोला, यूनानी हसीना, आपकी नज़रों में मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। खुद हिंदुस्तान के हुक्मरान और रियासतों के महाराजा राजा मुझे गद्दार और बागी समझते हैं, क्योंकि मैं यूनानियों को हिंदुस्तान की धरती से निकालना चाहता हूँ। मैं अपने वतन को ग़ुलामी नहीं, आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। इसलिए सेल्यूकस के कुत्ते मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। इसके सिपाही रात अंधेरे में भी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ढूंढ रहे हैं, ताकि वो मुझे मारकर अपना रास्ता साफ कर लें और हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में दबोच लें। यूनानी हसीना,
میں اس وقت اپنے دو دشمنوں سے لڑ رہا ہوں، پاٹلی ننند خان کے حکمرانوں سے اور یونانی لشکر سے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ گھنا جنگل ہی میرا مسکن ہے، یہیں سے میں اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ چھاپا مار کر کاروائیاں کرتا ہوں، اور ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس خوفناک جنگل کے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ ڈال سکیں۔ آج بھی میں ان سے لڑ رہا ہوں، ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ الیانا نوجوان ورشال کے کو بولتے ہوئے خاموشی سے دیکھتی رہی، اس کے تھرکتے ہوئے ہونٹوں پر نظریں جمائے رہی۔ نہ جانے کیوں اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی باتوں میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ شخص جھوٹا اور فریبی ہوتا تو اس جیسی اجنبی یونانی لڑکی کو کبھی نہ بتاتا کہ وہ ایسے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل میں چھپا ہوا ہے، اور یونانیوں کے خلاف اس کے کیا ارادے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ورشال کے لیے اس کے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اچانک ہی ورشال کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اور ورشال کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، ورشال، تم چاہے جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تو اب تمہارے قدموں میں بیٹھ گئی ہوں، میں اپنا دل اور اپنی دنیا سب کچھ ہار چکی ہوں، اور تم یہ جان لو کہ میں اسی سیلیوکس کی بیٹی ہوں جو تمہاری ہی سرزمین پر آ کر تم سے جنگ کر رہا ہے، لیکن میں تو اب اپنی جنگ ہار چکی ہوں ورشال۔ اب میں ایک گرفتار قیدی ہوں، محبت کی قیدی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ورشال چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سیلیوکس کی بیٹی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی تھی اور اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ الیانا کے اس عجیب انکشاف نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے، کہے تو کیا کہے۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اس یونانی حسینہ کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھوں کے لمس نے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ آج تک کسی کے نرم و نازک اور خوبصورت جوان ہاتھوں نے اسے اس طرح نہیں چھوا تھا۔ اپنے جس ہاتھ سے اس نے جنگل کے خونخوار شیر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اسی ہاتھ کی انگلیاں اس وقت ایک یونانی حسینہ کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھیں، اور وہ انہیں چھڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرے جنگل میں پہلے سے زیادہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اونچے اونچے گھنے درختوں کے آس پاس کا سارا ماحول ایک خوفناک دھندلکے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور دھندلے دھندلے ماحول میں دو نوجوان دل ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی الجھنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک اجنبی غیر ملکی عورت کی محبت نے ورشال کو چاروں طرف سے اچانک ہی گھیر لیا تھا۔ غیر ملکی حسینہ کی جان بچا کر اس نے اس پر احسان کیا تھا، وہی حسینہ اس وقت اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد سے محبت کے اظہار میں پہل کرتی ہے تو مرد کے سارے کس بل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کے تمام ہی ہتھیار گویا کند ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت ورشال کا ہو رہا تھا۔ ذرا سی کشمکش کے بعد ورشال بھی ہار گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے قدموں میں بیٹھی ہوئی الیانا کے کندھوں کو تھاما اور دھیرے دھیرے اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ الیانا کی محبت تو سارے بند توڑ کر آگے نکل ہی چکی تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر تک ورشال کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکی۔ اچانک جب ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تو اس نے آگے بڑھ کر ورشال کو اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور اس کے چوڑے چکلے سینے پر اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دوڑتے دوڑتے تھک کر اب وہ سکون کی گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کا حلقہ ورشال کے کمر کے گرد آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا،
جیسے وہ ورشال کے جسم کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دینا چاہتی ہو۔ ورشال اس کے بازوؤں کے حصار میں کسمسا کر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے محبت کے درمیان میں پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا اور محبت کھل کر ظاہر ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ خاموش گمسم مستقبل کے خواب دیکھتے رہے۔ پیار نبھانے کی قسمیں کھائی گئیں، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے عہد و پیما کیے گئے، اور پھر اسی جنگل میں اسی جگہ ملتے رہنے کے وعدوں کے بعد الیانا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جس راستے سے جنگل میں داخل ہوئی تھی اسی راستے پر چل پڑی۔ ورشال اپنی جگہ پر کھڑا اس وقت تک الیانا کو جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ الیانا کے جانے کے بعد ورشال نے اپنی تلوار اٹھائی، اپنے نیام میں ڈالنے کے بعد وہ درختوں کے اس جھنڈ کی جانب چل پڑا جہاں اس نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد گھوڑے کی پیٹھ پر سوار وہ جنگل کے اندر ہی اندر اپنی خفیہ کمین گاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن ابھی اس نے جنگل کے اندر آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے کا احساس دلایا۔ یک ہی اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اندھیرے جنگل میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن ذرا دور جانے کے بعد اس کا گھوڑا خود بخود دھیما پڑ گیا۔ ورشال کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یونانی فوج اچانک درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر اس کے راستے میں آ گئی۔ سپاہیوں نے پل بھر میں ہی اس کے گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ورشال کو نہ تو اپنی تلوار نکالنے کا موقع ملا اور نہ ہی وہ گھوڑے کو آگے بڑھا سکا۔ یونانی سپاہیوں کے گھڑ سوار دستوں نے ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکے۔ یونانی سپاہیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے ورشال کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس وقت ورشال کے ذہن میں ایک ہی بات بری طرح گردش کر رہی تھی کہ آج ایسا کیسے ہو گیا؟ آج تک یونانیوں نے اس جنگل میں گھسنے کی جرت نہیں کی تھی، مگر آج وہ کیسے اس خفیہ ٹھکانے تک پہنچے؟ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ کہیں یہ یونانیوں کی کوئی چال تو نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونانیوں نے الیانا کو جان بوجھ کر جنگل میں اس کی مخبری کے لیے بھیجا ہو، اور الیانا نے اسے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کر کے اس کا سارا راز جان لیا ہو، اور پھر جنگل کے باہر نکل کر اپنے پہلے سے موجود سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے جنگل کے اندر بھیج دیا ہو۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اپنے سب سے بڑے دشمن سیلیوکس کی بیٹی پر صرف ایک ہی وقت میں اتنا بھروسہ کیسے کر لیا اس نے۔ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ الیانا اس سے بے وفائی کر سکتی ہے، لیکن جو حالات اس کے سامنے اچانک ہی آ گئے تھے تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی گرفتاری میں کہیں نہ کہیں الیانا کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہی سب باتیں سوچتا ہوا وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اور یونانی سپاہیوں کے مسلح دستہ اسے اپنے گھیرے میں لیے اپنی چھاؤنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرے دن کا سورج نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ الیانا کے لیے صبح بہت ہی مختلف تھی۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ کئی راتوں تک ٹھیک سے نہیں سو پائے گی۔ کل کی شام اس کی زندگی میں وہ پہلی شام تھی جو اس نے کسی مرد کے جوان بازوؤں کے حصار میں گزاری تھی، اور اسی گزاری ہوئی شام کی حسین یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی بستر سے باہر نکل آئی۔ اس کا خیمہ چھاؤنی سے ذرا الگ ہٹ کر اپنے باپ کے خیمے کے برابر تھا۔ اس وقت اس کے تصور میں اس کے محبوب ورشال کا چہرہ گھوم رہا تھا، اور دماغ ورشال کے ساتھ تنہائی میں گزارے ہوئے پرکیف یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے خیمے کے باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔
इसे हैरत हुई क्योंकि इतनी सुबह कभी इसके खैमे से आगे कभी ऐसी हलचल नहीं हुई थी और ऐसा शोर सुनाई भी नहीं दिया था। वो जल्दी से उठकर बाहर निकली। 2-4 कदम आगे बढ़कर देखा तो सारे सिपाही नाचते गाते तालियां बजाते हुए इसके बाप के खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। इलियाना ने एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर सिपाहियों के घेरे में देखने की कोशिश की तो इसे एक जोरदार झटका लगा। इसके पैरों के नीचे का वो पत्थर जिस पर वो खड़ी थी अपनी जगह से सिरकता हुआ महसूस हुआ था। इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और ना ही इसका दिल ये मानने के लिए तैयार था कि वो जो कुछ देख रही थी वो इसका वहम नहीं बल्कि हकीकत था। एक नाकाबिले यकीन मंजर इसके सामने था। जो मंजर इस वक्त इसके सामने था वो इस मंजर से ज़्यादा भयानक लग रहा था जिसका सामना वो कल कर चुकी थी। यूनानी सिपाहियों के दरमियान वर्शाल लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और तमाम सिपाही इसके गिर्द घेरा डाले खुशी से नाच रहे थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था क्योंकि इन्होंने अपने एक बड़े दुश्मन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और ये इनकी एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि वर्शाल ने बड़ी हिकमत अमली से छापा मारकर कार्रवाइयाँ करके इन्हें शदीद जानी नुकसान पहुँचाया था। एक तवील अरसे से इसने यूनानी लश्कर का जीना हराम कर रखा था। यूनानी सिपाही हर कीमत पर इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन इस बार इन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। वर्शाल की खुफिया कमीन गाहों से इसके कई बागी साथी गिरफ्तार हुए थे और कई एक ने अपने हथियार डालकर खुद को यूनानी सिपाहियों के हवाले कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वर्शाल ने तन तनहा कार्रवाइयाँ करके यूनानियों को नाकों चने चबवाए थे। आज तक यूनानी सिपाही इसके गर्द को भी ना पा सके थे। वो जंगलों में पहाड़ों की गारों में छुप कर रहता और फिर अचानक इनके दस्तों पर टूट पड़ता था। यूनानी सिपाही सिर्फ खुले मैदानों में ही जंग करने के आदी थे। छापा मार हमलों और खुफिया वारदातों से बचने के लिए इन्हें कभी तरबियत ही नहीं दी गई थी और यही वजह थी कि वर्शाल ने इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। मगर आज वर्शाल ही इनकी गिरफ्त में आ चुका था। कल शाम के धुंधलके में इलियाना से मोहब्बत के अहदो पैमा करने के बाद वो जंगल के अंदर ही अपने एक खुफिया ठिकाने की तरफ जा रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक गया था। नई नई और पहली मोहब्बत का नशा इसके दिमाग पर सवार था। यूनानी हसीना इलियाना की सांसों की महक अब तक इसके दिमाग में रची बसी हुई थी और वो इसके हाथों का लम्स अभी तक महसूस कर रहा था और इसी कैफियत में था कि वो अपने रास्ते से भटक गया था। वो घोड़े की पीठ पर बैठा इलियाना के ख्यालों में गुम था कि वो चौंक पड़ा। अंधेरे में भटक कर इसका घोड़ा इस पगडंडी के करीब आ गया था जहां चंद रोज़ कबल ही यूनानी सिपाहियों ने जंगल की निगरानी के लिए एक नई छावनी कायम की थी। क्योंकि ये बात तो इन्हें मालूम ही थी कि छापा मारों के लिए घने जंगलात ही सबसे महफूज होते हैं। यूनानी सिपाहियों ने ये नई छावनी वर्शाल और इसके छापा मार साथियों की गिरफ्तारी के लिए ही कायम की थी। शाम के अंधेरे में उन्होंने इसे दुश्मन का मुखबर समझकर घेर लिया था और तब ही इन्हें पता चला था कि जिस शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है वो बागियों का सरगना वर्शाल है, जिसकी इन्हें महीनों से तलाश थी। इन्हें तो इस बात की तवक्को ही नहीं थी कि वर्शाल जैसा हाजिर दिमाग अपने बहादुर जंगजू इतनी आसानी से इनकी गिरफ्त में आ जाएगा। इसलिए वो इसे अपना कैदी बनाकर बहुत खुश थे। रात भर तो बेड़ियां पहनाकर सिपाहियों ने इसे निगरानी में रखा और अब सुबह के वक्त वो वर्शाल को अपने कमांडर सेल्यूकस के खैमे तक ले आए थे ताकि सेल्यूकस को इत्मीनान हो जाए कि यूनानियों का सबसे बड़ा दुश्मन गिरफ्तार हो चुका है। इलियाना ने कुछ फासले से ये मंजर देखा तो इसके पांव डगमगाए। इसे आज लगा कि ये सुबह तो इसके लिए बड़ी मनहूस साबित हुई है।
ابھی کل شام ہی تو وہ اس ہندوستانی نوجوان کی محبت کو اپنے سینے میں بھر کر لے آئی تھی، اور رات بھر اس محبت کی گرمی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رات بھر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ صبح کا اجالا پھیلتے ہی اس کے سارے سپنے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وہ اپنے محبوب کو ایک قیدی کے روپ میں دیکھے گی۔ کل شام کو اس نے جن ہاتھوں کو کئی بار چوما تھا اور جن قدموں میں جھک کر اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی قسمیں کھائی تھیں، انہی پیروں اور ہاتھوں میں اس وقت لوہے کی بھاری بھرکم بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ یونانی سپاہیوں نے زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ انہی نعروں کی گونج میں الیانا نے اپنے باپ سیلیوکس کو اپنے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ غصے میں سیلیوکس کا چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اس نے بڑی مضبوطی سے دانت پر دانت جما رکھے تھے، اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے چلتا ہوا سپاہیوں کی بھیڑ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ الیانا نے اس سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ہندوستانی محبوب کی زندگی اب چند لمحوں کی ہی مہمان ہے۔ اس کا باپ ورشال کو دیکھنے کے فوراً ہی بعد اپنے سپاہیوں کو اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دے گا، اور اس کی محبت اپنے ہی خون میں لت پت زمین پر تڑپتی نظر آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھرتھراتی نظروں سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ سیلیوکس کو دیکھ کر سپاہی ایک جانب ہٹ گئے۔ ورشال کے نزدیک آ کر سیلیوکس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور نفرت بھری نظروں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ورشال کی جانب دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ایک زوردار کہکا لگا کر فاتحانہ انداز میں بولا، تم نے ہمیں ترنے والا سمجھ رکھا تھا؟ تم سمجھتے تھے کہ جنگل کے اونچے اونچے درختوں اور پہاڑوں کی غاریں تمہیں ہمیشہ اپنی گود میں سمیٹ کر تمہاری زندگی بچا لیں گی، لیکن تم اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول گئے کہ ہم یونانی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ سکندر اعظم کی یہ فوج آدھی دنیا فتح کر چکی ہے۔ جب بڑی بڑی طاقتور حکومتیں اور ان کی فوجی طاقت ہمارے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، تو تم اور تمہارے چند ساتھیوں کی بساط ہی کیا ہے؟ اس وقت تمہارے ساتھی بھی ہماری قید میں ہیں، اور تم بھی۔ تم نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تم نے ہمیں کافی جانی نقصان پہنچایا ہے، اور اب ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ یہاں تک کہ سیلیوکس رک گیا اور اپنے دائیں بائیں کھڑے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھنے کے بعد پھر ورشال کو مخاطب کر کے بولا، لیکن ہم تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر کے اتنی آسان موت نہیں ماریں گے۔ ہم تمہیں تڑپتے، سسکتے اور ایڑیاں رگڑتے دیکھنے کے لیے 2 روز تک بھوکا پیاسا رکھیں گے، پھر 2 روز بعد تمہاری گردن ایک تلوار سے اتاریں گے، بلکہ ایک ایک کر کے کئی تلواروں سے دھیرے دھیرے اس وقت تک کاٹتے رہیں گے جب تک تمہارے جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور چھاؤنی کے الگ تھلگ خیمے میں اسی حالت میں پھینک کر پہرا لگا دو۔ حکم سنتے ہی سپاہی ورشال کو کھینچ کر لے جانے لگے۔ الیانا کا باپ سیلیوکس بھی اپنے خیمے میں چلا گیا، مگر الیانا اسی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھک ہار کر اپنے خیمے کی طرف چل پڑی۔ آج کی صبح تو الیانا کے لیے بڑی منحوس ثابت ہوئی تھی، مگر آج کی یہ رات بھی بہت اندھیری اور بڑی بھیانک رات تھی۔ پوری چھاؤنی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس اندھیرے میں الیانا یونانی فوج کے اسپیشل دستے کے بھیس میں اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اپنے چہرے پر مونچھوں کا اضافہ کر کے اور سر پر رکھی فولادی ٹوپی کو اپنی آنکھوں پر جھکا کر اس نے مکمل طور پر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سپاہیوں کے خیمے کے قریب سے اس طرح گزر رہی تھی جیسے وہ آس پاس کے ماحول کی نگرانی کر رہی ہو، اور پھر وہ ذرا آگے جا کر اس کے خیمے کے پاس رک گئی۔
جس کے اندر ورشال کو قیدی رکھا گیا تھا۔ ذرا دیر تک وہ وہیں کھڑی دائیں بائیں دیکھتی رہی۔ اس خیمے کے سامنے 3 سپاہی آہستہ آہستہ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ دن بھر کی تھکن اور نیند کا خمار ان تینوں پہرے داروں کی چال ڈھال سے واضح نظر آ رہا تھا۔ الیانا چونکہ اسپیشل فوجی دستے کے سپاہی کے بھیس میں تھی، اس لیے اسے دیکھ کر تینوں پہرے داروں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا۔ ویسے بھی الیانا اپنی چھاؤنی کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ کوئی بھی معمولی سپاہی اسپیشل دستے کے سپاہی کو روکنے یا کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اچانک وہ آگے بڑھی اور خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئی۔ خیمے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑے بھاری بھرکم پتھر سے بندھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ورشال اپنے دونوں گھٹنوں پر گردن جھکائے چپ چاپ بیٹھا تھا۔ ایک ہی دن میں چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بھوک پیاس سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی کافی گہرے نظر آ رہے تھے۔ الیانا اندر داخل ہوئی تو اس نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی الیانا جس بھیس میں تھی، اس بھیس میں وہ اسے پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ ورشال کی یہ حالت دیکھ کر الیانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ذرا دیر تک تو کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر یکا یک اس کی جانب بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم ایک بہت بہادر آدمی ہو، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک یونانی سپاہی کے منہ سے ہمدردی کے الفاظ سن کر ورشال چونک پڑا اور ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر پوچھ بیٹھا، کون؟ تم کون ہو؟ اس وقت تو اتنا ہی جان لو کہ میں تمہاری زندگی ہوں اور میں تمہاری جان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ اور ہاں، یاد رکھنا کہ میں صرف تمہاری زندگی ہوں۔ الیانا نے دھیمے لہجے میں کہا، میں الیانا ہوں ورشال، اور اس وقت تم مجھ سے کوئی سوال مت کرو۔ میں تمہاری بیڑیاں کھول دیتی ہوں۔ تم خیمے کا پچھلا حصہ چیر کر پہاڑی کی ڈھلان میں اتر جاؤ۔ وہاں تمہیں ایک گھوڑا بندھا ہوا ملے گا، اس پر سوار ہو کر تم نکل جاؤ، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اتنا کہہ کر الیانا اس کی بیڑیاں کھولنے لگی اور ورشال اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھ کر سوچتا رہا کہ الیانا نے اسے دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ بے وفا نہیں ہے۔ اگر میری گرفتاری میں اس کا ہاتھ ہوتا یا وہ اپنے باپ سے ملی ہوئی ہوتی تو بھیس بدل کر اتنا بڑا خطرہ مول لے کر اسے چھڑانے کیوں آتی؟ اب تم جاؤ ورشال۔ الیانا کی آواز سن کر وہ خیالوں سے چونک پڑا۔ وہ اس کی بیڑیاں کھول چکی تھی اور اپنا خنجر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، لو، پچھلا پردہ چیر ڈالو اور ناک کی سیدھ میں دوڑتے چلے جاؤ۔ میں آگے سے نکل کر پہرے داروں کی توجہ اپنی طرف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ورشال کے ہاتھ کو الوداعی بوسہ دیا اور تیزی سے خیمے کے دروازے کی جانب مڑ گئی، جبکہ ورشال خیمے کے کپڑے کو چیر کر باہر نکل گیا۔ اندھیری رات کا سفر ختم ہو گیا اور سورج کی کرنیں زمین پر اترنے لگیں، لیکن ان کرنوں میں چمک نہیں تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرنیں غائب ہو گئیں۔ سورج نے آسمان پر اپنا منہ چھپا لیا، اس لیے کہ گہرے سیاہ بادلوں نے اچانک ہی پورے آسمان کو ڈھک دیا تھا۔ یونانیوں کے لیے یہ منحوسیت کی علامت تھی، اور پھر جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ ان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن ان کی قید سے بھاگ نکلا ہے تو ان کی بوکھلاہٹ، گھبراہٹ اور خوف میں یکا یک ہی اضافہ ہو گیا۔ یونانیوں کی چھاؤنی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور سیلیوکس غصے میں پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ ورشال ایک بار پھر ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یونانی سپاہی پہلے کی طرح پھر اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ آس پاس کے تمام علاقوں میں صرف اور صرف ورشال کا نام ہی گونج رہا تھا، لیکن وہ یونانی سپاہیوں کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس درمیان ورشال نے اپنا ایک زبردست
لشکر تیار کر لیا تھا، اس کی مسلسل چھاپہ مار کارروائیوں نے یونانیوں کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ پے در پہ شکستوں نے یونانی فوجیوں کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ سلیوکس جیسا سپہ سالار اب ہندوستان سے نکل کر واپس یونان چلے جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ سکندر اعظم کی کمان میں جو یونانی لشکر آندھی طوفان کی طرح یونان سے بڑھتا چلا آیا تھا، اسی یونانی لشکر کے قدم اب ایک ہی جگہ رک گئے تھے۔ سپہ سالار سلیوکس نے بہت کوشش کی، لیکن ان کی فوج پنجاب کے دریائے چناب کو پار ہی نہیں کر سکی، کیونکہ اب اس کے لیے ہر طرف کالی گھٹائیں چھانے لگی تھیں۔ یونانی فوج ہر لڑائی میں ہارتی رہی، اس میں تو اب میدان جنگ میں اترنے کی ہمت بھی نہیں باقی بچی تھی۔ بیچارے یونانی سپاہی تو اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور تھے، وہ یہاں سے بھاگ کر جاتے بھی تو کہاں جاتے؟ ورشال کے لشکر نے یونانی فوج کے سارے عزائم خاک میں ملا دیے۔ آخرکار سلیوکس ہمت ہار گیا اور اس نے اپنے وطن واپس چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بیٹی الیانا کو جب اپنے باپ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہندوستان چھوڑ کر چلے جانے خیال سے ہی اس کا دم گھٹنے لگتا تھا، اور جب سلیوکس نے اس سے کہا، بیٹی، ہندوستان کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، یہاں کے چھاپہ مار ہماری گرفت میں نہیں آ سکتے، ان کی طاقت کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اب ہم نے وطن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم بھی اپنی تیاری کر لو۔ نہیں بابا، میں آپ کے ساتھ اب کہیں نہیں جاؤں گی، الیانا نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کو تو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن ہندوستان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سلیوکس نے غصے سے کہا۔ ہندوستانیوں کے ہاتھوں اپنی مسلسل شکست پر جھنجھلائے ہوئے یونانی سپہ سالار سلیوکس نے پہلی بار اپنی لاڈلی بیٹی کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، بابا، میں آپ کے ساتھ سفر کر کر کے تھک چکی ہوں، ان لوہے کی لباس، لوہے کی زنجیروں، لوہے کی سنگلاخ چٹانیں میں دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی ہوں، میں اب اس ہرے بھرے ہندوستان میں رہنا چاہتی ہوں۔ کیا رکھا ہے تمہارے لیے یہاں؟ یہ لوگ تمہاری اور ہم سب کی جان کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے ہماری آدھی فوج کو ختم کر دیا ہے، اور جو سپاہی باقی بچ گئے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے بابا، تو آپ اور آپ کے سپاہی بھی تو ان کو مارنے ہی یہاں آئے تھے، کون سا آپ یہاں دوستانہ ماحول لے کر آئے تھے ان کے لیے؟ ان پر قبضہ کرنے ہی تو آئے تھے۔ اگر انہوں نے اپنا دفاع کیا ہے تو کون سا غلط کیا ہے؟ ایک فوج اگر حملہ کرتی ہے تو دوسرا اپنا دفاع ہی تو کرتی ہے، تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم اب بھی یہاں سے نہیں گئے تو پھر ساری زندگی نہیں جا سکیں گے، یہ لوگ ہمیں گرفتار کر کے زندگی بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیں گے، اور تم کون سی زبان بول رہی ہو؟ تم ان کے ساتھ ہو یا پھر اپنے یونانیوں کے ساتھ؟ لیکن میں پہلے ہی گرفتار ہو چکی ہوں بابا۔ گرفتار؟ الیانا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک ہندوستانی نے میرے پیروں میں محبت کی بیڑیاں ڈال کر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اب اس قید سے رہائی پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اس کی محبت کی کہانی سن کر سلیوکس کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ اپنا دل تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا اور یونان لوٹ جانے کا ارادہ کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس درمیان ورشال نے ہندوستان کے تخت پر سے ننند خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور چندر گپت کا لقب اختیار کر کے ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا تھا، ایک عظیم سلطنت کا مالک بن گیا تھا، لیکن اس نے یونانی سپہ سالار سے ابھی تک اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لیا تھا۔ شاید الیانا کی محبت نے اسے اس کے باپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے روک رکھا تھا۔
सेल्यूकस को वर्षाल और इलियाना की मोहब्बत का इल्म हो चुका था, इसलिए इसने इलियाना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इलियाना ने अपने बाप की कोई बात नहीं सुनी। वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और इसने आखिर में कहा, बाबा आपने तो सारी ज़िंदगी जंगी मैदानों में गुजारी है, आप सारी ज़िंदगी लड़ते रहे हैं, आपने कभी किसी से दोस्ती की ही नहीं, तमाम उम्र दुश्मनी ही मोल लेते रहे। काश आपने कभी ये भी जानने की कोशिश की होती कि दोस्ती और मोहब्बत की लज्जत कैसी होती है बाबा। सेल्यूकस ने आखिरी बार एक और शिकस्त कबूल कर ली। इसने अपनी लाडली और इकलौती बेटी का दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसने इलियाना को चंद्रगुप्त से शादी करने की इजाज़त दे दी। चंद्रगुप्त मोहब्बत की बाजी भी जीत गया था। इसने इलियाना से शादी करके इसे अपनी राजरानी बना लिया था। इसका बाप बीमारी से सेहतयाब होकर अपनी लूली लंगड़ी फौज को लेकर वापस यूनान चला गया। इलियाना को चंद्रगुप्त ने राजरानी हेलन का नया नाम दिया था। वो इलियाना हेलन बनने के बाद जब तक जिंदा रही राजरानी बनकर हिंदुस्तान में रही और हिंदुस्तान में ही मरी। वो आखिरी वक्त तक चंद्रगुप्त की और हिंदुस्तान की वफादार रही। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो शायद कई सौ साल बल्कि हज़ारों साल पहले की थी। माजी की ये इंतहाई तारीख दास्तानों में से एक दास्तान थी, जो कि अपनी मोहब्बत की वजह से अमर हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।